تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ سبا آیات 10 تا 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ تفسیر: یہ اشارہ ہے ان بے شمار عنایات کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا تھا۔ وہ بیت اللحم کے رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف ایک مارکے میں جالوت جیسے گراں ڈیل دشمن کو قتل کر کے یکایک وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اسی واقعے سے ان کا عروج شروع ہوا، یہاں تک کہ طالوت کی وفات کے بعد پہلے وہ جبرون موجودہ الخلیل میں یہودیہ کے فرمانروا بنائے گئے۔ پھر چند سال بعد تمام قبائل بنی اسرائیل نے مل کر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنایا۔ یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی خدا پرست سلطنت وجود میں آئی جس کے حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان عنایات پر مزید وہ فضل خداوندی ہے جو علم و حکمت، عدل و انصاف اور خدا ترسی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ حاشیہ 273، جلد دوم بنی اسرائیل حاشیہ 7۔ یا جبال اوبی والطیر، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ تفسیر: یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انبیاء آیت 79 میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن سورہ انبیاء جلد سوم حاشیہ 71۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ ان اعمل سابغات، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا، وقدر فی السرد، اور ہلکے ٹھیک اندازے سے رکھ۔ تفسیر: یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت 80 میں گزر چکا ہے اور وہاں اس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم الانبیاء حاشیہ 72۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَیمَانَ الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینہ کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت 81 میں گزر چکا ہے اور اس کی تشریح وہاں کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم سورہ انبیاء حاشیہ 74 تا 75۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تفسیر: بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا۔ لیکن آیت کی دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کو پگھلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا کہ گویا وہاں تانبے کے چشمے بہہ رہے تھے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم الانبیاء حاشیہ 74 تا 75۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے کام کرتے تھے۔ تفسیر: یہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے، آیا یہ دہقانی اور کوہستانی انسان تھے یا واقعی وہی جن تھے جو ایک پوشیدہ مخلوق کی حیثیت سے دنیا بھر میں معروف ہیں؟ اس مسئلے پر
بھی سورہ انبیاء اور سورہ نمل کی تفسیر میں ایک مفصل بحث ہم کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم، الانبیاء حاشیہ 75، النمل حاشیہ 23، 45 تا 52۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرتا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یعملون لہ، وہ اس کے لیے بناتے تھے، ما یشاء من محاریب، جو وہ چاہتا تھا اونچی عمارتیں، و تماثیل، تصویریں، تفسیر۔ اصل میں لفظ تماثیل استعمال ہوا ہے جو تمثال کی جمع ہے۔ تمثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنائی جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان، کوئی درخت ہو یا پھول، دریا ہو یا کوئی بے جان چیز۔ لسان العرب میں اس کا مفہوم یہ بیان ہوا ہے۔ تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو۔ تفسیر کشاف میں اس کا مفہوم یہ بیان ہوا ہے۔ تمثال ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان۔ اس بنا پر قرآن مجید کے اس بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تماثیل بنائی جاتی تھیں وہ ضرور انسانوں اور حیوانوں کی تصاویر یا ان کے مجسمے ہی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ پھول پتیاں اور قدرتی مناظر اور مختلف قسم کے نقش و نگار ہوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں کو آراستہ کرایا تھا۔ غلط فہمی کا منشا بعض مفسرین کے یہ بیانات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی تصویریں بنوائی تھیں۔ یہ باتیں ان حضرات نے بنی اسرائیل کی روایات سے اخذ کر لیں اور پھر ان کی توجیہ یہ کی کہ پچھلی شریعتوں میں اس قسم کی تصویریں بنانا ممنوع نہ تھا، لیکن ان روایات کو بلا تحقیق نقل کرتے ہوئے ان بعض بزرگوں کو یہ خیال نہ رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس شریعت موسوی کے پیرو تھے اس میں بھی انسانی اور حیوانی تصاویر اور مجسمے اسی طرح حرام تھے جس طرح شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام تھے۔ اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو عداوت تھی اس کی بنا پر انہوں نے عام جناب کو شرک و بت پرستی اور جادوگری اور زنا کے بدترین الزامات سے متہم کیا تھا۔ اس لیے ان کی روایات پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت کے خلاف پڑتی ہو۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء علیہم السلام بھی آئے وہ سب تورات کے پیرو تھے اور ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت نہ لایا تھا جو تورات کے قانون کی ناسخ ہوتی۔ اب تورات کو دیکھیے تو اس میں بار بار بصراحت یہ حکم ملتا ہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسمے قطعاً حرام ہیں۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ خروج باب 20 آیت 4۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو۔ احبار باب 26 آیت 1۔ تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرند یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو۔ استثناء باب 4 آیات 16 تا 18۔ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کر دے۔ استثناء باب 27 آیت 15۔
ان الفاظ اور صریح احکام کے بعد یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی تصویریں یا ان کے مجسمے بنانے کا کام جنوں سے لیا ہوگا؟ اور یہ بات آخر ان یہودیوں کے بیان پر اعتماد کر کے کیسے تسلیم کر لی جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی مشرک بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر بت پرستی کرنے لگے تھے؟ سلاطین 1 باب 11۔ تاہم مفسرین نے تو بنی اسرائیل کی یہ روایات نقل کرنے کے ساتھ اس امر کی صراحت کر دی ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فعل حرام ہے۔ اس لیے اب کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی میں تصویریں اور مجسمے بنانے کا مجاز نہیں، لیکن موجودہ زمانے کے بعض لوگوں نے جو اہل مغرب کی تقلید میں مصوری اور بت تراشی کو حلال کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے لیے دلیل ٹھہرا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر نے یہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اس کے اس فعل کا ذکر کیا ہے اور اس پر کسی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، تو اسے لازماً حلال ہی ہونا چاہیے۔ ان مقلدین مغرب کا یہ استدلال 2 وجوہ سے غلط ہے۔ اول یہ کہ لفظ تماثیل جو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے انسانی اور حیوانی تصاویر کے معنی میں صریح نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق غیر جاندار اشیاء کی تصویروں پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے محض اس لفظ کے سہارے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کی روح سے انسانی اور حیوانی تصاویر حلال ہیں۔ دوسرے یہ کہ نہایت کثیر التعداد اور قوی الاسناد اور متواتر المعانی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی روح اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو آثار اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہوئے ہیں انہیں ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حبش میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے۔ نمبر 2، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر لعنت فرمائی۔ نمبر 3، ابو زرعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرے گا۔ یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں۔ نمبر 4، ابو محمد حزلی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینے میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ گیا مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے عرض کیا، میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو، کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو، اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے۔ نمبر 6،
سعید بن ابل حسن کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہوں اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے، اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص سخت برافروختہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بندہ خدا، اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے۔ نمبر 8، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا اسے زندہ کرو۔ نمبر 9، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، اور ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ نمبر 10، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا اور فرمایا، قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اتار دو اور میں نے اتار دیا۔ نمبر 12، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ گھر میں تصویر رکھی جائے، اور اس سے بھی منع فرما دیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے۔ نمبر 13، ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو۔ نمبر 14، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو وہ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا، ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہو یا اس تصویر ہو۔ ان روایات کے مقابلے میں کچھ روایتیں ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں تصاویر کے معاملے میں رخصت پائی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ جس کپڑے میں تصویر کڑھائی ہوئی ہو اس کا پردہ لٹکانے کی اجازت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کہ تصویردار پر کپڑے کو پھاڑ کر جب انہوں نے گدا بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھانے سے منع نہیں فرمایا۔ اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ممانعت
اس تصویر کی ہے جو نمایاں مقام پر نصب کی گئی ہو، نہ کہ اس تصویر کی جو فرش کے طور پر بچھا دی گئی ہو۔ لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی دراصل ان احادیث کی تردید نہیں کرتی جو اوپر نقل کی گئی ہیں۔ جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے، اس کا جواز ان میں سے کسی حدیث میں سے نہیں نکلتا۔ یہ احادیث صرف اس مسئلے سے بحث کرتی ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہو اور آدمی اس کو لے چکا ہو تو کیا کرے۔ اس باب میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ والی روایت کسی طرح قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ بکثرت دوسری صحیح احادیث سے ٹکراتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویردار کپڑا لٹکانے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے پھاڑ دیا ہے۔ نیز خود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل جو ترمذی اور موطا میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ تصویردار پردہ لٹکانا تو درکنار، وہ ایسا فرش بچھانے میں بھی کراہت محسوس کرتے تھے جس میں تصاویر ہوں۔ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات، تو ان سے صرف اتنا جواز نکلتا ہے کہ تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش پر رکھی جائے اور اسے پامال کیا جائے تو وہ قابل برداشت ہے۔ ان احادیث سے آخر اس پوری ثقافت کا جواز کیسے نکالا جا سکتا ہے جو تصویر کشی اور مجسمہ سازی کے آرٹ کو تہذیب انسانی کا قابل فخر کمال قرار دیتی ہے اور اسے مسلمانوں میں رواج دینا چاہتی ہے۔ تصاویر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار امت کے لیے جو ضابطہ چھوڑا ہے اس کا پتہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس طرز عمل سے چلتا ہے جو انہوں نے اس باب میں اختیار کیا۔ اسلام میں یہ اصول مسلم ہے کہ معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو تمام تدریجی احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا کسی طریقے پر عمل درآمد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ اب دیکھیے کہ تصویروں کے ساتھ اس مقدس گروہ کا کیا برتاؤ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ گرجا میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر کسی ایسے گرجا میں نہیں جہاں تصویریں ہوں۔ ابو الاحیاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا نہ بھیجوں میں تم کو اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ یہ ہے کہ تم کوئی مجسمہ نہ چھوڑو جسے توڑ نہ دو اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دو اور کوئی تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو۔ خش الکنانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پولیس کے کوتوال سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کس مہم پر تمہیں بھیج رہا ہوں، اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، یہ کہ میں ہر تصویر کو مٹا دوں اور ہر قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔ اسی ثابت شدہ اسلامی ضابطے کو فقہائے اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اسے قانون اسلامی کی ایک دفعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ توضیح کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ جس جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہی نہیں سخت حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خواہ بنانے والے نے اسے کسی ایسے استعمال کے لیے بنایا ہو جس میں اس کی تذلیل ہو یا کسی دوسری غرض کے لیے، ہر حالت میں تصویر کشی حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہے۔ اسی طرح تصویر خواہ کپڑے میں ہو یا فرش میں یا دینار میں یا درہم میں یا پیسے میں یا کسی برتن میں یا دیوار میں، بہرحال اس کا بنانا حرام ہے۔ البتہ جاندار کے سوا کسی دوسری چیز مثلاً درخت وغیرہ کی تصویر بنانا حرام نہیں۔ ان تمام امور میں تصویر کے سایہ دار ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی رائے امام مالک رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کی ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکیوں کی گڑیاں مستثنیٰ ہیں، مگر امام مالک رحمہ اللہ ان کے خریدنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔
اسی مسلک کو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ تو ہے تصویر سازی کا حکم۔ رہا دوسرے کی بنائی ہوئی تصویر کے استعمال کا مسئلہ، تو اس کے بارے میں فقہائے اسلام کے مسالک علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس طرح نقل کیے ہیں۔ مالکی فقیہ ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس تصویر کا سایہ پڑتا ہو اس کے حرام ہونے پر تو اجماع ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ تحقیر کے ساتھ رکھی گئی ہو یا نہ۔ اس اجماع سے صرف لڑکیوں کی گڑیاں مستثنیٰ ہیں۔ ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ جس تصویر کا سایہ نہ پڑتا ہو اگر اپنی حالت پر باقی رہے، یعنی آئینے کی پرچھائیاں کی طرح نہ ہو بلکہ چھپی ہوئی تصویر کی طرح ثابت و قائم ہو، تو وہ بھی حرام ہے، خواہ اسے حقارت کے ساتھ رکھا گیا ہو یا نہ۔ البتہ اگر اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو یا اس کے اجزاء الگ الگ کر دیے گئے ہوں تو اس کا استعمال جائز ہے۔ امام الحرمین نے ایک مسلک یہ نقل کیا ہے کہ پردے یا تکیے پر اگر تصویر ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے، مگر دیوار یا چھت میں جو تصویر لگائی جائے وہ ممنوع ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا اعزاز ہوگا، بخلاف اس کے پردے اور تکیے کی تصویر حقارت سے رکھی رہے گی۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اکرمہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے علماء یہ رائے رکھتے تھے کہ فرش اور تکیے میں تصویر کا ہونا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ نیز ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اونچی جگہ پر جو تصویر لگائی گئی ہو وہ حرام ہے اور قدموں میں جسے پامال کیا جاتا ہو وہ جائز ہے۔ یہی رائے ابن سیرین رحمہ اللہ، سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن خالد رحمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تصاویر کی حرمت کوئی مختلف فی یا مشکوک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل اور فقہائے اسلام کے متفقہ فتاویٰ کی روح سے ایک مسلم قانون ہے جسے آج بیرونی ثقافتوں سے متاثر لوگوں کی منہ شگافیاں بدل نہیں سکتیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں اور بھی سمجھ لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ بعض لوگ فوٹو اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے، نہ کہ تصویر سازی کے کسی خاص طریقے کو۔ فوٹو اور دستی تصویر میں تصویر ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان جو کچھ بھی فرق ہے وہ طریق تصویر سازی کے لحاظ سے ہے، اور اس لحاظ سے شریعت نے احکام میں کوئی فرق نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کی حرمت کا حکم محض شرک و بت پرستی کو روکنے کی خاطر دیا گیا ہے اور اب اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم باقی نہ رہنا چاہیے، لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اول تو احادیث میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تصاویر صرف شرک و بت پرستی کے خطرے سے بچانے کے لیے حرام کی گئی ہیں۔ دوسرے، یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ اب دنیا میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج خود بر اعظم ہند و پاکستان میں کروڑوں بت پرست مشرکین موجود ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے شرک ہو رہا ہے۔ عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور اپنے متعدد اولیاء کی تصاویر اور مجسموں کو پوج رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مخلوق پرستی کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیے جو مشرکانہ نوعیت کی ہیں، یعنی ایسے اشخاص کی تصاویر اور مجسمے جن کو معبود بنا لیا گیا ہو۔ باقی تصویروں اور مجسموں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل شارع کے احکام و ارشادات سے قانون اخذ کرنے کے بجائے آپ ہی اپنے شارع بن بیٹھتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ تصویر صرف ایک شرک و بت پرستی کی موجب نہیں بنتی بلکہ دنیا میں دوسرے بہت سے فتنوں کی موجب بھی بنی ہے اور بن رہی ہے۔ تصویر ان بڑے ذرائع میں سے ایک ہے جن سے بادشاہوں، ڈکٹیٹروں اور سیاسی لیڈروں نے عظمت کا سکہ عوام الناس کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تصویر کو دنیا میں شہوانیت پھیلانے کے لیے بھی
بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے، اور آج یہ فتنہ ہر زمانے سے زیادہ برسر عروج ہے۔ تصاویر قوموں میں نفرت و عداوت کے بیج بونے، فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کو طرح طرح سے گمراہ کرنے کے لیے بھی بکثرت استعمال کی جاتی رہی ہیں، اور آج سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ شارع نے تصویر کی حرمت کا حکم صرف بت پرستی کے استحصال کی خاطر دیا ہے، اصلاً غلط ہے۔ شارع نے مطلقاً جاندار اشیاء کی تصویر کو روکا ہے۔ ہم اگر خود شارع نہیں بلکہ شارع کے متبع ہیں تو ہمیں علی الاطلاق اس سے رک جانا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی علت حکم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویروں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دینے لگیں۔ بعض لوگ چند بظاہر بالکل بے ضرر قسم کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخر ان میں کیا خطرہ ہے، یہ تو شرک اور شہوانیت اور فساد انگیزی اور سیاسی پروپیگنڈے اور ایسے ہی دوسرے مفاسد سے قطعی پاک ہیں، پھر ان کے ممنوع ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس معاملے میں لوگ پھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے علت حکم خود تجویز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ جب فلاں چیز میں یہ علت نہیں پائی جاتی تو وہ کیوں ناجائز ہے۔ علاوہ بری یہ لوگ اسلامی شریعت کے اس قاعدے کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان ایسی دھندلی اور مبہم حد بندیاں قائم نہیں کرتی جن سے آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی حد میں ہے اور کہاں اس حد کو پار کر گیا، بلکہ ایسا واضح خط امتیاز کھینچتی ہے جسے ہر شخص روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہے۔ تصاویر کے درمیان یہ حد بندی قطعی واضح ہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال ہیں۔ اس خط امتیاز میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جسے احکام کی پیروی کرنی ہو وہ صاف صاف جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز۔ لیکن اگر جانداروں کی تصاویر میں سے بعض کو جائز اور بعض کو ناجائز ٹھہرایا جاتا ہو تو دونوں قسم کی تصاویر کی کوئی بڑی فہرست بیان کر دینے کے بعد بھی جواز و عدم جواز کی سرحد کبھی واضح نہ ہو سکتی، اور بے شمار تصویروں کے بارے میں یہ اشتباہ باقی رہ جاتا کہ انہیں حد جواز کے اندر سمجھا جائے یا باہر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شراب کے بارے میں اسلام کا یہ حکم اس سے قطعی اجتناب کیا جیسے شراب کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس سے قطعی اجتناب کیا جائے، ایک صاف حد قائم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ اس کی اتنی مقدار استعمال کرنے سے پرہیز کی جائے جس سے نشہ پیدا ہو تو حلال و حرام کے درمیان کسی جگہ بھی حد فاصل قائم نہ کی جا سکتی تھی، اور کوئی شخص بھی یہ فیصلہ نہ کر سکتا کہ کس حد تک وہ شراب پی سکتا ہے اور کہاں جا کر اسے رک جانا چاہیے۔ مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو رسائل و مسائل حصہ اول صاد 152 تا 155۔ وجفان ان کل جواب، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، وقدور الراسیات، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ تفسیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے حوض جیسے لگن اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھا جائے، اور بھاری دیگیں اس لیے بنوائی گئی تھیں کہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پک سکے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر۔ تفسیر۔ یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔ جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو، اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی ہے۔ اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی کام بھی لے جو منعم کی مرضی کے مطابق ہو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔